الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور ہم اس وقت صفہ میں تھے۔ صفہ یہ وہ چبوترا ہے جہاں باقاعدہ بعض صحابہ ہر وقت موجود رہتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ ہر روز صبح کے وقت بطحان یا عقیق کی طرف نکلے؟ یہ دو جگہوں کے نام دیے کہ یا بطحان چلا جائے یا عقیق کی طرف چلا جائے، اور کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی کسی کا حق مارنے کے بغیر دو بلند کوہان والی اونٹنیاں لائے۔ اللہ اکبر! اس چیز کو سمجھ لیں، اس دور میں چونکہ سب سے بہترین سواری مال جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کے انسان خواہش کرتا ہو، تو وہ اس طرح کی باقاعدہ اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں کہ جس کے پاس بلند کوہان والی اونٹنی ہے تو وہ بڑا مالدار یا اس کی بڑی بہترین سواری سمجھی جاتی تھی۔ موجودہ دور کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ کون روزانہ صبح اپنے علاقے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو نئے ماڈل کی مرسڈیز یا دو نئے ماڈل کی بی ایم ڈبلیو یا اور جو بھی نئی قسم کی کار آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ دو نئے ماڈل کی کاریں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کسی کا حق مارے بغیر اپنے ساتھ لے آئے، نہ اس کو چوری کرنا پڑے، نہ کسی کا حق مارنا پڑے، کسی قسم کا گناہ بھی نہ ہو، اور ہر روز دو نئے ماڈل کی کاریں اپنے گھر لے آئے، تو اس کو یوں سمجھ لیں۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرے گا۔ ظاہر ہے ہمیں بھی کوئی آفر کروائے کہ بھئی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ روزانہ 1-2 کلومیٹر جائیں اور وہاں سے روزانہ 2 کاریں جو ہیں اپنے ساتھ لیتے آئیں، نئے ماڈل کی، ہر روز 2 نئی کاریں، ہر روز 2 نئی کاریں، اللہ اکبر! تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو تم میں سے ہر شخص ہر روز صبح کے وقت مسجد کی طرف کیوں نہیں نکل جاتا تاکہ وہ قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھائے یا پڑھے؟ اللہ اکبر و کبیرہ! یہ عمل اس کے لیے 2 بلند کوہان والی اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھانا 3 اونٹنیوں سے، اور 4 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھانا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح پڑھنے پڑھانے میں آیات قرآن کی تعداد میں اضافہ کرنا اتنی ہی تعداد میں اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ! یہ حدیث پاک ہے۔ ہم چونکہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، کوئی ظاہری طور پر ہمیں کوئی چیز ملے تو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں تو کوئی 5,000 کا لالچ دینا کہ روزانہ صبح فجر مسجد میں جا کے پڑھو، اور اس کے بعد اگر امام صاحب درس دیں تو 1 آدھ آیت کا یا 2 آیتوں کا آپ قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی سن لو، تو 5,000 کے لالچ میں ہر بندہ جو ہے جا کے مسجد میں بیٹھنا شروع کر دے اور چاہ جائے کہ اتنی بڑی آفر دے دی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جتنی آیتیں تم سنو پڑھو وہاں جا کے یا پڑھاؤ، تو اتنے ہی نئے ماڈل کی کاریں تمہارے گھر سمجھ لو آ رہی ہیں، یعنی اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب۔ تو مسجد میں نماز پڑھنا یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور اکثر مساجد میں صبح خاص طور پر فجر کے بعد مختصر سا درس ہوتا ہے، تو جو لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو تو مبارک ہو، جو باقاعدہ درس اٹینڈ کرتے ہیں ان کو مزید مبارک ہو کہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور جو نہیں اٹینڈ کرتے یا کسی مسجد میں ہوتا نہیں ہے، تو بہرحال وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر امام صاحب نہیں کہتے تو ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ حضور اگر آپ روزانہ کا مسجد میں درس دے دیا کریں، 1 آدھ آیت پڑھ دیا کریں، اس کا مختصر سا ترجمہ اور اس کے مختصر سی تفسیر بیان کر دیا کریں، 1-2 آیتیں 1-2 آیتیں، جتنی آیتیں زیادہ اتنا ہی سمجھ لیں اس کا ریوارڈ زیادہ۔ امام صاحب نہیں کرتے تو بندہ خود پڑھ لے، جا کے خود مسجد میں جا کے باقاعدہ قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ 1 آیت 2 آیتیں، کم از کم 1-2 آیتیں تو پڑھ لیا کرے، تو یہ بار معمول بنایا جا سکتا ہے۔ خواتین چونکہ باقاعدہ مساجد میں نہیں جاتی،
تو وہ اگر اسی چیز کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی جو انہوں نے جائے نماز کو جو جگہ بنائی ہوئی ہے وہیں جب نماز پڑھ لیں تو باقاعدہ یہ روٹین بنا لیں کہ ہر نماز یعنی فجر کے بعد جب بھی پڑھیں اس کے بعد کم از کم 2 آیتوں کا ترجمہ کے ساتھ اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، اور ہو سکے تو گھر میں بچوں کو پڑھا دیں۔ یہ تو کام کیا جا سکتا ہے، تو اس پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ وہی میں بات بتا رہا ہوں نا کہ اگر ہمیں کوئی کہے نا کہ بھائی اگر تم 2 آیتوں کا صبح ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو مختصر سی، تو صبح آ کے میرے پاس سے 2 نئے ماڈل کی کاریں لے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو شاید ہی کوئی پیچھے رہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ بھائی 2 نہیں 5 پڑھاؤ، 5 کاریں آئیں گی۔ اللہ عز و جل ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں یہ چمکیلے ڈبے یعنی یہ نئے ماڈل کی کاریں بھی اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، ان کی کیا اوقات، ان کی کیا حقیقت ہے اللہ کے کلام کے سامنے۔ اللہ کا کلام، اس کو سننا، اس پر جو اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑا انعام کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ تو فقط سمجھانے کے لیے بتایا ہے، وگرنہ کہاں یہ کاریں عارضی سامان جو کسی کام نہیں آنے والی، اور کہاں میرے اللہ کا کلام ایک حرف اس کا پڑھا ہوا انسان کے لیے آخرت کی اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔